نہیں. ایسے بھی مشقتیں لوگ برداشت کر کے یہاں آتے ہیں لوٹے پٹے. لیکن آپ دنیا کے لیے تو اس قدر آپ محنتیں کر رہے ہیں, حق کے لیے, دین کو, جو آپ کی اصلی منزل ہے, یہاں تو آنے کے لیے ایک عارضی منزل ہے. لیکن جنت جو آپ کا اصلی ٹھکانہ ہے, جنت جو آپ کی حکومت ہے, جنت جو آپ کی ملکیت ہے, جنت جو آپ کا اصلی رہائش گاہ ہے, جنت جہاں آپ کو جانا ہے, میرے عزیزو, اس کے لیے آپ اتنی جلدی عاجز اور پریشان ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ چلو جیسے ہمارے باپ دادے یا جیسے فلانے کہتے ہیں ویسے ہی ہم مانتے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی عقل مند کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. عقل مند کا فیصلہ یہ ہوگا, بھائی ہم کو حقیقت تک پہنچنا ہے, جنت تک پہنچنا ہے, لاؤ تھوڑی جد و جہد کریں, لاؤ ہم محنت کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں کبھی بھی اور ہم نرک میں اور ہم دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں. ہمیں جنت کی راہ کی تلاش ہے. تو میرے عزیزو, آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں, اللہ رب العزت اتنا ظالم نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. سنو, اللہ غفور الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے, میں کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا ہوں جب تک اس قوم میں اپنا رہبر اور اپنا نبی نہیں بھیج دیتا ہوں. اللہ اکبر. جب تک قائد نہیں جاتا ہے, رہبر کسی قوم میں نہیں جاتا ہے اور انہیں دعوت نہیں دیتا ہے, سمجھاتا نہیں ہے, صحیح راہ بتلاتا نہیں ہے, اللہ اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا ہے. اگر وہ ایسے ہی مر گئے تو کل قیامت کے دن ان کا اختبار ہوگا, ان کی پریچھا ہوگی, ان کا امتحان ہوگا, ان سے سوال و جواب ہوگا. وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, ہم کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے. تب اللہ کہے گا چل اب ہم تجھ سے امتحان لیں گے. امتحان اللہ لے گا, یعنی کسی بات کا حکم دے گا, اس کے امتحان لینے کے ڈھنگ اور طریقے ہمیں نہیں معلوم ہے. وہ نہ جانے کیا حکم دے دے. کبھی کسی کو کہہ بھی سکتا ہے دوڑ جا اس آگ میں چھلانگ لگا دے. اگر وہ مومن ہوگا, اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا, آگ میں چھلانگ لگا دے گا, دوڑے گا. اللہ جب دیکھے گا کہ آگ میں واقعی دوڑ رہا ہے تو اس کو کہے گا پلٹا, تو امتحان میں پاس ہو گیا, اب یہ آگ نہیں جنت کی طرف چلا جا. ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایسے لوگوں کا بھی امتحان ہوگا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی طرح ہم کو عذاب نہیں دے گا, بلکہ سنو, وہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے, وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے, اور اس کے احسانات اور کرم کتنے بڑے ہیں ہمارے اوپر کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا, بلکہ ہم مسافروں کے لیے سڑک بتلانے کے لیے, راہ بتلانے کے لیے, روٹ بتلانے کے لیے, اور صحیح راستہ منزل کی طرف پہنچانے کے لیے اور صحیح راہ دکھلانے کے لیے اللہ عز و جل نے صرف ہدایت ہی نہیں اتاری. یہ جو قرآن ہے سراپا ہدی للمتقین ہے, یہ پرہیزگاروں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. اللہ نے ایسے ہی نہیں اس قرآن کو اتار دیا, بلکہ صاحب ہدایت حضرت ہادی اعظم, رہبر امت, قائد اعظم, امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی, ہمارا رہنما, ہمارا اسلام کا پرچارک اور اسلام کا رشی, ہمارا اسلام کی اس قرآن کو سمجھانے والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی میں پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جاؤ یہ ہدایت دے کر کے بھیج رہا ہوں, اے نبی جاؤ تم اس کو پڑھو, پڑھ کے خود عمل کرو, عمل کر کے ہمارے بندوں کو بتلاؤ. پریکٹیکل شکل میں جاؤ, صرف تھیوری نہیں دے دی کہ جاؤ یہ تھیوری ہے, اپنے لیبارٹری میں چیک کر لینا, جس کی مرضی جو آئے جو سمجھ لینا, نہ, بلکہ اس تھیوری پر عمل کر کے بتلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس تھیوری کے اوپر عمل کر کے, اے میرے نبی ہم تم کو بنا کے بھیج رہے ہیں رسول. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا احسان ہے کہ مومنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے جو ہمیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, جو عمل کر کے خود بتلاتا ہے. اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے پاس سے ہدایت اتاری اور اس ہدایت کے اوپر عمل کر کے دکھلانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتارا, تاکہ ہم اس کی ہدایت, اس کی تعلیم کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی جلا وطنی کی زندگی, اپنے مسافرت کی زندگی بسر کریں, اور پھر اسی کے اوپر عمل کر کے جنت میں ہم اپنا گھر بسا لیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 38 کہ ہماری طرف سے ہدایت آئے گی, تعلیمات آئے گی یہ قرآن کی شکل میں, تو لوگوں جو اس ہدایت کو فالو کریں گے, جو اس تعلیم کو اور اس روشنی کو تسلیم کریں گے, جو اس کے مطابق عمل کریں گے, اللہ اکبر, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. پتہ چلا, معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق
زندگی گزارنا، اللہ کے آگیا کا پالن کرنا، ایشور کے آگیا کا پالن کرنا۔ اللہ جو سرشٹی کرتا ہے سارے سنسار کا، جو چندرما کو، آکاش کو، دھرتی کو، پربت کو، جل کو، ندی کو، نالوں کو، پشو پنچو کو جو پیدا کرنے والا ہے، اس کا آگیا پالن کرنا، اس کے حکموں کا ادھین ہونا، اس کا غلام بننا، اس کے فرمودات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہی سیدھا مارگ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سچی راہ ہے، اسی کے اوپر ہم سب کو چلنا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سرگ میں پہنچانے والا ہے، جو ہم سب کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج دنیا کے اندر تھے تو سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، ہماری طرح ناک ان کے بھی ہیں، جو بل کلنٹن کے یا بش کے ہیں، یہودی کے، سب کے ہیں وہی، لیکن یہاں آ کر کے دنیا میں شیطان نے ان کو پھیرا دیا ہوا ہے، ان کو گھمایا ہوا ہے، اور وہ جناب علی کوئی کس گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بکرے کو پوج رہا ہے، کوئی چندرما کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے مٹی بنا کر کے خود اس کو پوج رہا ہے، کوئی بٹھا کے پوج رہا ہے، کوئی نیچے سلا کے پوج رہا ہے، المہم مختلف طریقوں اور مختلف اندازوں سے لوگ پوج رہے ہیں، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن مومنین کون ہوئے؟ مومنین وہ ہوئے جو اللہ کے تعلیمات کے اوپر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، وہی وہ نرنکار ہے، اسی کے سامنے اپنے دکھ درد کو بیان کرنا ہے، پرارتھنا اسی سے کرنا ہے، دعائیں اسی سے مانگنی ہے، اسی کی آرادھنا کرنی ہے، عبادتیں اسی کی کرنی ہے، رکوع سجدے اسی کے کرنے ہیں، شیش اسی کے سامنے جھکانے ہیں، سروں کو اسی کے سامنے ٹیڑھا جھکانا ہے۔ غرض جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا اور رسالت کے اوپر ایمان لائے کہ وہ رشی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہندوؤں کی کتابوں میں کلکی اوتار کہا گیا ہے، وہ آ چکا ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لائے، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ جو یہ نہیں مانتے ہیں انہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ جو یہ سب ایمان نہیں لاتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر مسلم، کافر، انکار کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ وہ شکشائیں تھیں، یہ وہ تعلیمات تھیں جو ہم ہندوستانیوں نے، بالخصوص میں اپنے یا پاکستانیوں نے یا ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں نے اپنے قرب و جوار میں رہتے ہوئے کافروں، غیر مسلموں کو ہم نے نہ پہنچائیں، ہم نے نہ ان کو بتلائیں۔ اشوک سنگھل جس نے بابری مسجد توڑی ہے، جو آج بھی زندہ ہے، اللہ کے گھر کو توڑ کر وہ مردود آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نرک میں یا تو ہدایت دے یا تو اسے نرک میں ضرور ڈالے گا، اور نرک کیا، وہ تو دنیا ہی میں نرک ہو جائے گا، اس کے مرنے کی دیری ہے، یہیں سے وہ جلنا شروع ہو جائے گا، یہیں سے اس کا جلنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، شمشان گھاٹ پر لے جائیں گے، سومن گھی ڈال کر، لکڑیوں کے ٹھٹیوں میں ڈال کر، آگ لگا کر، پھر ان کو جلائیں گے، انگ انگ جلیں گے، اور جب کہیں رگیں تنیں گی بیٹا کی اور کہیں سکڑیں گے تو ڈنڈے لے کر اوپر سے مرمت بھی کریں گے۔ ہاں، یہ تو دھرم ہے بہرحال۔ تو خیر، جہنم تو یہیں سے شروع ہو جاتی۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں، مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ارے انہوں نے ہمیں کیا پیش کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کون سی بات پیش کی ہے کہ ہم نے اس کا انکار کیا؟ میں نے کہا ایک منٹ کے لیے ذرا ہم غور کر لیں اس کی بات پر۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم اپنے دیش کے بھائیوں کو، برادران وطن کو، اپنے دیش، اپنے بھارت کے رہنے والے مسلمان جو لوگ ہیں، میں ان سے خاص طور سے پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان میں چونکہ وہ اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کو ذرا سا وہ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے کسی بھارت کے یا پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے کسی غیر مسلم کے سامنے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی کو ہم نے اسلام کے بشے میں، اسلام کے بارے میں اس کا تعارف کروایا ہے؟ ہم نے اسے بتلایا ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑی، یہ میں بتاؤں گا بھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ برطانیہ کا ایک شخص مسلمان ہوا، یہاں کے جریدے میں، اخبار میں یہ خبر آئی، اس نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں الحمدللہ، لیکن کل قیامت کے دن میں مسلمانوں کے گریبان، میں اللہ سے یہ کہوں گا، میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ میرے ماں اور باپ کو، میرے ماتا پتا کو، میرے فادر کو اور میری ممی کو جہنم میں پہنچانے والے یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، انہوں نے جہنم میں پہنچایا۔ کیوں؟ انہوں نے ان کو دعوت نہ دی، انہوں نے ان کو سمجھایا نہیں، انہوں نے ان تک اسلام پہنچایا نہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں آپ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے؟ آپ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنانا تو بڑی دور کی بات رہی، اسلام کا پریچے کرایا ہے، اسلام کا تعارف کرایا۔ میں اسلام دینے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی طرف بلانے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف پریچے دینے کی بات کر رہا ہوں۔ تعارف
तारुफ, जैसे तुम बाजारों में खड़े हो करके अपना माल बेचते हो, आओ आओ बहुत अच्छा माल है, ताजी ताजी ककड़ियां हैं, ताजे ताजी सब्जियां हैं, ताजे ताजे माल हैं, ताजे ताजे गोश्त हैं, चिल्लाते हो गले फाड़ फाड़ करके और पकड़ पकड़ करके लाते हो, चलो भाई कस्टमर पकड़ पकड़ करके अपना बिजनेस बढ़ाते हो। क्या तुमने इस्लाम के साथ भी तिजारत किया है? कभी इस्लाम के लिए भी रोड पर खड़े हुए हो? कभी इस्लाम के लिए भी रोड पर चिल्लाए हो कि ए लोगो, ए फलाने, ए फलाने 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 नहीं, ए लोगो, ए दुनिया के लोगो, देखो इस्लाम हमसे ये कहता है, ए दुनिया के लोगो इस्लाम की ये तालीम है, ए दुनिया के लोगो इस्लाम की जो राह है वही सच्ची राह है, वही सीधी राह है, वही स्वर्ग वाली राह है, वही जन्नत में पहुंचाने वाली राह है। कभी तुमने बतलाया है गैर मुस्लिमों के सामने? कभी उनके दरवाजों पे दस्तक दी है? हमने तो कहा अपने ही घर हमारे यहाँ यूपी में एक मसल कहते हैं कि अंधा बाटे सिन्नी घरे घराना खाएं, आपस ही में सदका देते हो, ज़कात देते हो, खैरात देते हो, खाता कौन है? तुम्हारे ही बाल बच्चे खा खा करके मोटे होते हैं, जवान होते हैं। सदका का सिर्फ ज़कात का मसरफ यही समझ लिया गया है कि मौलवी को दे दो ज़कात अदा हो जाएगी। मौलवी क्या कर रहा अल्लाह ही बेहतर जाने, और मौलवियों से ये ज़कात सदका माजरत के साथ बचती भी नहीं है। जहां जहां देखो मुसलमान ही चंदा कर रहा है, मुसलमान ही रसीदें फाड़ रहा है, मुसलमानों ही की इतनी जरूरत है। हमने ये कभी ना सोचा कि हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, हमारा पड़ोसी भी भूखा है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो हिंदू हो, ठिठुर रहे हैं उसके बच्चे, दवा नहीं है उसके लिए, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं है। हमने कभी मालदार होने की हैसियत से अपने किसी हिंदू भाई के घर में 1 किलो चावल डाला है, 10 रुपए दिए उसके बच्चों के हाथों पर? कभी हमने उनको ये कोशिश की है कि चलो आज हम इनको ज़कात सदक़ात के माल दे देंगे, इनको हम इलाज देंगे, इसका घर टपक रहा है पैसे दे दें, चलो ये सही हो जाए, कल को हम इस्लाम का तारुफ पेश करेंगे। कोई ये ना कहे कि उनको देना हराम है। सुनो, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अपने बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। वो रब्बुल आलमीन क्यों है? वो क्यों पालनहार है? इसलिए कि जो उसको मानता है वो उसे भी खिलाता है, और जो उसको गालियां देता है उसको भी पालता है। जो उसके सामने सजदे नहीं करता उसको उसका भी रब है, और जो सजदे करता उसका भी रब है। तो वो कह रहा है कि हमारे रंग अख्तियार करो हमारे बंदो, ऐ मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग अख्तियार करो। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह का रंग अख्तियार करो। अल्लाह का रंग ये है कि वो अपनों को भी खिलाता है, परायों को भी खिलाता है, जो उसका जिक्र करते हैं उनको भी देता है, और जो उसको गालियां देते हैं, जो नहीं पूजते हैं, उसके साथ शिर्क करते उसको भी देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सदकात और ज़कात के मसरफों में से 8 मसरफों में से एक मसरफ गैर मुस्लिम को भी करार दिया है, तालीफ़े क़ल्ब के लिए। आज जब तुमने उनको ना खिलाया ना पिलाया, तुम अपनी एक कौमियत ले लेकर के डंके पीट रहे हो, भले गुमराह हो, भले न जाने कितने लोग उसमें भी उन्हीं लोगों की रविश और तरीके पर हैं। इससे कतई नजर 25-30 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर रहते और बसते हैं, और पाकिस्तान के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमान रहते और बसते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी मुसलमान जो है 20-15 करोड़ जितने भी हैं, 25 करोड़ वो भी रहते और बसते हैं। अलमुहिम, लेकिन किसने उनको इस्लाम पेश किया है? किसने उसको इस्लाम जो अमन शांति का धर्म है, इस्लाम जो अमन सुकून का धर्म जो है तालीम देता है, इस्लाम जो सारी कायनात को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आया, इस्लाम जो सारी कायनात को एक अल्लाह के सामने झुकाने के लिए आया, इस्लाम जो बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों को अल्लाह की गुलामी में देने के लिए आया, इस्लाम जो हर दुख का इलाज है, इस्लाम जो हर बेचैनी और हर कुल्फतों और हर बेकली का इस्लाम जो है हर दर्द का की वो दवा है। हमने क्या गैर मुस्लिमों के सामने पेश की? आज वो कांटा बन गए, आज वही हमारे सामने त्रिशूल बन गए, आज वो अन्या बन गए। अरे मुसलमानों, अगर तुमने ये दावत तौहीद उनको दी होती, आज ये हशर ना होता जो आज हिंदुस्तान में हमारा तुम्हारा हो रहा है। अरे ये कांटे फूल बन जाते, ये अंगारे तुम्हारे लिए गुलाबों के फूल बन जाते। आज तुमने इनको बिल्कुल बाइकाट किया, तुमने इनको इस्लाम नहीं बतलाया, तो आज देखो ऐसे भी तुमको पीट रहे हैं, काट रहे हैं। इसलिए मैं आखिर में एक दावत दूंगा, अगर याद ना रहे तो मुझे याद ना रहे कि मैं दावत दूंगा इंशाअल्लाह। वो हमें उस फार्मूले पर इस वक्त मैं पूरे ममलकत में जहां कहीं भी जाता हूं मैं यही बात कहता हूं कि हर मुसलमान का बंदा दाई बने। क्या बने? दाई बने। दाई समझते हो किसको कहते हैं? हाँ, तब दावत देने वाला, वो तबलीग, वो ना समझना मेरी बात, वो तबलीग, वो अंधा बाटे मिठाई घरे ही घराना खाएं, कोई काफिर को न देना, ये नहीं मेरी मुराद है।
دعوت اور وہ دعوت جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہم وہ لال پیلی کتابوں میں بے خرافاتی دعوت، خواب اور جو ہے قصے اور افسانوں اور کہانیوں کی دعوت کا تذکرہ نہیں کرتے. ہم ان سچائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو آج تک دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک کہہ رہا ہے یہ قرآن، آج تک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فَإِن فَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، یہ قرآن آج تک دعوت دے رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اپنے اس پالنہار کی عبادت و بندگی کرو، اپنے اس پالنہار کی عبادت و بندگی کرو الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا